لیکن آج میں دل کی بات کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کہیں کسی اسٹیج پر بیٹھنے اور کسی مجمع سے بات کرنے سے اتنی روحانی اور دلی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی آج میں زندہ بہادر دلیر حق گو سیاسی پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے اس اسٹیج پر اس کے عظیم نوجوان بہادر حوصلہ مند کارکنوں کے سامنے اپنے دل کی کچھ بات کہنے کی وجہ سے جو خوشی پا رہا ہوں وہ مجھے نہیں یاد ہے، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ملی۔ جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا سوال ہے، آج تک میں نے کبھی سیاسی پارٹی کے جلسے میں سننے کے لیے بھی شرکت نہیں کی، اسٹیج پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب جب سے یہ ایس ڈی پی آئی کا قافلہ اٹھا اور میرا رابطہ ان کے بانیوں سے، ان کے قائدین سے، ان کے صدر سے، ان کے نائب صدر سے اور مختلف ذمہ داروں سے ہوا اور ملک کے طول و عرض میں ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جو ایس ڈی پی آئی کا کیڈر بن چکے تھے یا بن رہے تھے، اور شمالی ہندوستان میں کم اور ساؤتھ انڈیا میں زیادہ مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ان سے گفتگو کرنے اور ان کے عزائم کے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو جلسے میں شرکت ایس ڈی پی آئی کے جلسے میں وہ تو آج میں پہلی بار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانے میں کوئی تکلف مناسب نہیں سمجھتا کہ اس وقت سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رات یا کوئی دن ایسا خالی گزرا ہو جس میں مجھ گنہگار نے اس پارٹی کے طاقتور ہونے اور صحیح راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے پورے ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کی منزل تک یہ پارٹی پہنچے، اس کے لیے کم سے کم روزانہ ایک بار اپنے مالک سے دعا کرنا میرا برسہ برس سے معمول ہے۔ مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے ایس ڈی پی آئی کے اپروچ سے، ان کے ویژن سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی ترقی کی بات کبھی نہیں کرتے، یہ صرف مسلمانوں کو انصاف دلانے، مسلمانوں کے رائٹس اور حقوق کے تحفظ کی بات کبھی نہیں کرتے۔ میں نے بہت جھانک کر دیکھا ان کے دلوں میں، بہت گفتگو کی، مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ صرف مسلمانوں کا خیر خواہ بننا، صرف مسلمانوں کی ترقی کی خواہش کرنا، تمنا کرنا اور کوشش کرنا، یہ ملک سے غداری تو ہے ہی، یہ اسلام سے بھی غداری ہے۔ اس بنیاد پر اسلام کا یہ بنیادی حکم ہے کہ تم کوشش کرو تو سب کے لیے کوشش کرو، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مظلوم نہ رہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملے، ہر ایک کو اس کی ڈگنیٹی اور عزت ملے۔ ایس ڈی پی آئی کے بارے میں میرا جب یہ یقین بنا کہ ایس ڈی پی آئی اسلام کی اس نقطہ نظر کو اچھی طرح سمجھ کر اٹھی ہے اور اسی لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ کوئی اسلامی لفظ نہیں لگایا، اس سے میسج غلط نہ چلا جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے، مسلمانوں کے لیے اٹھی ہے۔ اس نے وہ الفاظ چنے جس سے زیادہ ایک طرح سے کامن الفاظ شاید ہی کوئی ہو سکے، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا۔ جب مجھے یہ اطمینان ہوا کہ یہ پورے بھارت کی ترقی چاہتے ہیں،
ان کی تمنا بالکل میری اپنی تمنا سے میچ کر گئی. میرے ماں باپ نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تم مسلمانوں کی ترقی کے لیے خواہش مند ہو، دعائیں کرو، کوششیں کرو. انہوں نے ہمیشہ سمجھایا اور اس کو ہماری رگ و پے میں بسا دیا کہ تمہاری یہ تمنا اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک ہر پہلو سے ترقی کرے. ہمارا یہ پورا ملک، اس میں جتنی بھی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ، جتنی قبیلوں برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، جتنے مذہبوں کو ماننے والے ہمارے بھائی اور بہن ہیں، وہ سب کے سب ترقی ہو ان کو، اور ترقی بھی ہر پہلو سے ہو. اکنامیکلی بھی ترقی ہو، پولیٹیکلی بھی ترقی ہو، مورل اور ایتھیکل اعتبار سے بھی ترقی ہو، اسپریچولی بھی ترقی ہو. آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی کوشش کرو، کم سے کم پورے انڈیا کے لیے. ہم انڈیا کے اندر ہیں، ہم پر پہلی ذمہ داری اپنے وطن کی ہے. یہ جو اپروچ ہے، یہ جو پالیسی ہے، اس میں جتنا کلیئرنس میری معلومات کی حد تک، اس نقطۂ نظر میں جتنی صفائی ایس ڈی پی آئی کے ذمہ داروں کے ایک ایک چک کے اندر میں نے رگ و پے میں شرائط پائی ہوئی دیکھی. اور ہر جگہ یہ جو کوشش کرتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہرگز کوشش نہیں کرتے. جب میں نے یہ پایا تو مجھے یہ اطمینان ہوا کہ یہ ہے صحیح اسلام. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بھائی تم سب کے خیر خواہ بنو. تمہارا رب العالمین، تمہارا نبی رحمت للعالمین، تو تم بھی تو ساری دنیا کے تمام انسانوں کے خیر خواہ بنو. کاش کہ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، اور کاش کہ آپ اس چیلنج کو قبول کریں اور وہ کہیں کوئی اس ملک سے بے وفائی کرے تو کرے، کوئی کسی بڑی طاقت کا غلام بنے تو بنے، ہم تو کسی قیمت پر اس ملک سے بے وفائی نہیں کریں گے. ہم اس ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچا کر دم لیں گے. ناقابل برداشت تکلیفوں کو برداشت کریں گے، عقل مندی سے کام لیں گے، سمجھداری سے کام لیں گے، ہمت اور بہادری سے کام لیں گے. یہ میں نے دو لفظ اتفاقاً نہیں بولے، سمجھداری اور بہادری. میں جب پورے بھارت کے منظرنامے پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جو سمجھدار تو ہیں مگر بہادر نہیں، اور ایسے لوگ بھی کچھ ملتے ہیں جو بہادر تو ہیں مگر سمجھدار نہیں ہیں. کام دونوں سے چلے گا. اور اصل جو خاص بات ہے ایس ڈی پی آئی کی لیڈرشپ میں، ان کے اپنی اپروچ میں، ان کے طرز فکر اور طرز عمل میں، کہ میں نے گہرائی سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے. غیب کا عالم نہیں ہوں، لیکن جتنا ایک سمجھ سکتا ہے انسان، وہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان کی قیادت کے اندر سمجھداری بھی ہے اور ان کی قیادت کے اندر بہادری بھی ہے.